تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، یہ صورت جو ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروس القرآن کہا ہے، قرآن کی دلہن، اور ظاہری حسن کے اعتبار سے واقعتاً یہ قرآن مجید کا معراج ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ جو بڑا مہربان ہے اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بولنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے رحمت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ قرآن مجید کا نزول۔ اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق کیا ہے؟ انسان، اور انسان کی ہائیسٹ فیکلٹی ہے بیان، بولنا۔ ان تانوں کو ملائیے تو اس فیکلٹی کا بہترین استعمال کیا ہے؟ قرآن مجید کا بیان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور خاص طور پر نوجوان اس کو نوٹ کریں کہ ہم بوڑھے تو جانے والے ہیں، یہ نوجوانوں نے یہ مسندیں سنبھال دی ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند پابند ہیں ایک حساب کے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور جھاڑیاں اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان کو بلند کیا ہے اور ترازو قائم کی ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم ترازو میں، ناپ تول میں خلل نہ ڈالا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو۔ واقیموا الوزن بالقسط، اور ٹھیک ٹھیک تولا کرو انصاف کے ساتھ۔ ولا تخسروا المیزان، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، کمی نہ کیا کرو میزان میں، تولنے میں۔ والارض وضعها للانام، اور زمین کو بنایا اس نے مخلوقات کے لیے۔ فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں، لذیذ پھل ہیں۔ والنخل، کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، کہ جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور طرح طرح کے غلے جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے، اور اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بھوسا جو ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہم تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ براؤن بریڈ کہاں سے ملے گی۔ بھوسا جس کو ہم نے ایک زمانے میں سمجھا کہ یہ تو جانوروں کی خوراک ہے، اب پتہ چلا ہمیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے بھی۔ والریحان، اور دانا بھی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جنوں اور انسانوں۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی سوکھے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور اس نے جنوں کو پیدا کیا آگ کے شعلے کی لپٹ سے، یعنی شعلے کا بھی جو انویزیبل حصہ ہوتا ہے نا، جو جس میں حرارت زیادہ ہوتی ہے، جنوں کو اس سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، آلاء کے دو گئے ہیں، نعمتیں بھی اور نشانیاں بھی۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی جنوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ کے شعلے سے پیدا کر دیا، کوئی اور پیدا کر سکتا ہے اس سے کوئی چیز، اور انسان کو مٹی سے پیدا کر دیا۔ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب۔ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں سے مراد کیا ہے؟ کہ جیسے قبلہ ہے نا، ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں اپنے خیال سے، لیکن اگر یہاں 1 سینٹی میٹر بھی ہم یہاں سے ادھر ہو جائیں تو وہاں پہنچتے پہنچتے ہم کتنے میل دور ہو جائیں گے خانہ کعبہ سے۔ لہٰذا ایگزیکٹلی ہم نہیں ہو سکتے، لہٰذا بڑی آسانی دی گئی ہے ہمیں کہ بس تم، یعنی ادھر کعبہ ہے تو یہ 45 ڈگری ادھر، 45 ڈگری ادھر، یہ سارا جو ہے تم جدھر بھی کر لو گے رخ، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا۔ نیت ہونی چاہیے خانہ کعبہ کی، اس لیے نماز کی جو نیت ہے اس میں ہے نا، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، الفاظ کہنے ضروری نہیں ہیں لیکن بتانے مقصود ہیں کہ یہ نیت میں شامل ہونا چاہیے کہ میں جو کھڑا ہوا ہوں ایگزیکٹلی خانہ کعبہ کی طرف میں کبھی نہیں ہو سکتا، بائی چانس کبھی ہو جاؤ تو ہو جاؤ، ورنہ کبھی نہیں ہو سکتا، تو میری نیت ہوگی اس کو کمپنسیٹ کرے گا۔ تو یہ جو ہے یہ سارا مشرق ہے، ادھر بھی مشرق ادھر بھی مشرق، اور اس طرف ادھر بھی مغرب ادھر بھی مغرب، تو رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، رواں کیے اس نے دو دریا آپس میں ملتے ہوئے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک اوٹ ہے جو نظر نہیں آتی، جس سے وہ ایک دوسرے میں مرج نہیں ہو سکتے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، نکلتے ہیں ان دونوں میں سے موتی اور مونگے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اسی میں ایک اور چیز ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ میٹھا پانی کے سمندر بھی ہیں اور عام کڑوے پانی کے سمندر بھی ہیں، لیکن مچھلیاں دونوں سمندروں کی میٹھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہوتی ہیں، مزیدار ہوتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے ہیں یہ جہاز کہ جو اونچے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں سمندروں میں پہاڑوں کی مانند. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی تیرے رب کا عزت و جلال والا چہرہ ہے. یہ جو عربی سمجھنے والے ہیں وہ نوٹ کیجئے گا، وجہ جو ہے وہ حالت رفع میں ہے اور ذو الجلال والاکرام بھی حالت رفع میں ہے، تو یہ بدل ہے وجہ کا، صفت ہے وجہ کی. اور اگر یہ ربی کا کی صفت ہوتی تو پھر ذو الجلال والاکرام ہوتا، اس لیے کہ ربی وہ حالت جر میں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھا یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہاں دیکھیے کہ واضح کیا گیا ہے کہ صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے، عزت و جلال والا، باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے. لیکن ہم سائنس میں پڑھ گئے اور ہضم کر گئے، میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، لا آف کنزرویشن آف ماس. شرک تھا کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھا، فزکس اور کیمسٹری سمجھ کے پڑھی، وہ ہماری سمجھ میں آ گئیں اور قرآن مجید ہم نے پڑھا رہی. ہم جھوم جھوم کر یہ بھی پڑھتے رہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور ساتھ یہ بھی پڑھتے رہے میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہمارا بڑے سائنٹیفک طریقے سے ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کے اندر خدا کا انکار بھر دیا گیا، شرک جو ہے وہ بھر دیا گیا ہمارے بھیجے کے اندر، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے سوال کرتا ہے ہر کوئی جو آسمانوں اور زمین میں ہے. کل یوم ہوا فی شان، اس کی ہر روز ایک نئی شان ہے. فبأیہِ آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایھا الثقلان. بڑی خوبصورت آیت ہے. ان قریب ہم فارغ ہوئے جاتے ہیں تمہارا حساب لینے کو، ٹھہر جاتا ہوں نبڑا تڑنا میں. فبأیہِ آلاء ربکما تکذبان، اے دو بھاری مخلوقوں یعنی جن و انس. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے جنوں اور انسانوں اگر ہو سکے تو تم نکل بھاگو اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے، آسمانوں اور زمین سے. فانفذوا تو نکل بھاگ کے دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اتھارٹی کے بغیر وہ باہر نہیں نکل سکتے، نہیں بھاگ سکتے. فبأیہِ آلاء ربکما تکذبان یرسل علیکما شواظ من نار، چھوڑا جائے گا تم پر شعلہ آگ کا، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران، پھر تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے. فبأیہِ آلاء ربکما تکذبان فإذا انشقت السماء فکانت وردۃ کالدہان، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا وہ سرخ لال چمڑے کی طرح، تیل کی تلچھٹ کی طرح. فبأیہِ آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، پھر اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے اپنے گناہوں کے بارے میں کسی جن اور انس سے. فبأیہِ، یعنی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہو گئے تو اس سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو. فبأیہِ آلاء ربکما تکذبان یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اور پھر انہیں پکڑا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے، یعنی ٹاس یوں کر کے کرنے کا انداز کہ پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے گا اور پاؤں سے، اور یوں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشن دیکھیے کہ کتنی جہنم کی ہر ہاریبل وے سے ڈسکرپشن ملے گی آپ کو، اور جنت کی ہر سویٹ اینڈ بیوٹیفل وے سے ڈسکرپشن ملے گی. فبأیہِ آلاء ربکما تکذبان ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ رہی وہ جہنم جس کا مجرم انکار کیا کرتے تھے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن،
چکر لگاتے رہیں گے وہ آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان. اس کی تفصیل دوسرے مقامات پر ہے. پانی مانگیں گے، جب آگ لگے گی پانی مانگیں گے، پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا، پھر بھاگتے ہوئے ادھر آئیں گے، پھر ادھر جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھا یہاں پر اگر آپ یعنی نشانی ترجمہ کر لیں تو پھر تو بڑے آرام سے فٹ بیٹھ جائے گا، لیکن اگر آپ نعمت ترجمہ کرتے ہیں تو پھر ایک فوری سوال سطحی طور پر آتا ہے کہ یہ کون سی نعمت ہے؟ مجرم جو انسانوں کے حقوق پامال کرنے والے ہیں، یعنی کسی معصوم بچے کو پکڑ کر کسی نے مار دیا، اب اس کے والدین سے پوچھیں، ان کا تو جی چاہے گا نا کہ ان کی نظروں کے سامنے جو ہے اس سے بدلہ لیا جائے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ یہ واقعتاً نعمت ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغات ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، بھرپور ہری بھری ڈالیوں والی دونوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. ان دونوں میں جو چشمے ہوں گے رواں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. اور ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے لذیذ پھلوں کی 2 قسمیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ. اچھا اب یہاں جو ہے یہ 2 جنتیں جو ہیں آگے جا کے تفصیل آئے گی سورہ واقعہ میں. ایک ہیں اصحاب الیمین، عام نیک لوگ، یہ دونوں طرف سے ہوں گے، یعنی پہلوں میں بھی اور بعد والوں میں دونوں میں ہوں گے. لیکن ایک ہیں مقربین، السابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، وہ پہلوں میں زیادہ ہوں گے، جہاں حضرت ابوبکر ہوں گے، حضرت عمر ہوں گے، حضرت عثمان ہوں گے، حضرت علی ہوں گے، طلحہ ہوں گے، زبیر ہوں گے، ٹھیک ہے، سعید ابن زید ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضرت خدیجہ ہوں گی، ازواج مطہرات باقی ہوں گی. تو وہ کیا ہے؟ اس میں عرب کلچر جو ہے وہ آپ کو نمایاں نظر آئے گا. اور عرب کلچر کیا ہے؟ زمینی نشست. یہ تو حال ہی میں عربوں کے ہاں یہ صوفے وغیرہ آئے ہیں، ورنہ ان کا جو پرانا ڈرائنگ روم ہے آج سے 20 سال پرانا، 30 سال پرانا، وہ یعنی ڈرائنگ روم میں دیواروں کے ساتھ ساتھ 3 طرف جو ہے وہ فوم کے، یعنی سمجھیے کہ 2-3 فٹ چوڑے گدے ہیں، کافی موٹے، وہ لگے ہوئے ہیں. اور ان کے اندر جو ہے پھر ہینڈ ریسٹ جو ہیں وہ بھی فوم کے درمیان میں وقفے وقفے سے پڑے ہوئے ہیں، اور پیچھے جو ہے وہ بھی فوم جو ہے وہ تکیے کے طور پر لگا ہوا ہے. یہ نشست یعنی ماضی قریب تک وہاں کی رہی ہے، لیکن اب وہاں پر بھی صوفے آ گئے ہیں. لیکن انہوں نے اپنا ایک ڈرائنگ روم جو ہے یا کم سے کم ایک لیونگ روم جو ہے انہوں نے اسی حالت میں رکھا ہوا ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ، فرشوں پر، بَطَائِنُهَا، تکیے لگا بیٹھے ہوں گے فرشوں پر، بَطَائِنُهَا مِن اسْتَبْرَقٍ، جن کے استر جو ہیں وہ موٹے ریشم کے ہوں گے. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور پھل دونوں جنتوں کے جھکے پڑ رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان میں ہوں گی نیچی نگاہوں والیاں، لم یطمثہن، جن کو نہیں چھوا ہوگا انسن قبلہم ولا جان، نہ کسی سے پہلے کسی انسان نے نہ جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، اتنی خوبصورت جیسے یاقوت و مرجان ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور یہ یاد رکھیے گا، آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ قرآن مجید میں جنت کی نعمتوں کو ذکر کر کے کہا گیا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور چاہیے کہ چاہنے والے، پرسو کرنے والے ان کی خواہش کیا کریں. یعنی جنت کے بارے میں کہنے جی سانو ہی چاہیے. بہت زیادہ جو ہے انسان جو ہے وہ یعنی ایک بیوی کے جو چکر میں آ کر گرفتار ہو کر وہ تصور نہیں کرتا کہ میں جو ہے وہ پولیگیمی جو ہے اس کا کوئی انجوائے کروں گا. وہ اپنے آپ کو مار لیتا ہے اس کے اندر، حالانکہ اپنے گریبان میں جھانکے تو 4 بیویاں کر کے بھی اس کی خواہش جو ہے وہ ادھر جھانکنے کی وہ رہتی ہے. اور دین جو ہے وہ دین فطرت ہے، انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے نیچر بنائی ہے اسی نے بنائی ہے، اور اسی کے مطابق وہ وہاں پر پرووائڈ کرے گا انشاءاللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. فَبِأَيِّ، تو کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا بھلائی کے بغیر کچھ اور ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہیں. اب یہ کن کے لیے ہیں؟ یہ اصحاب الیمین کے لیے ہیں. کل انشاءاللہ وضاحت آ جائے گی سورہ واقعہ میں.
اللہ نے چاہا تو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ گھنی سرسبز و شاداب جنتیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اور ان دونوں میں بھی چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے. اب ان میں کیا تھے؟ دریا تھے، اس میں چشمے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَالرُّمَّانُ اور ان میں بھی کھجوریں اور انار ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ اور ان کے اندر بھی خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ وہ حوریں کہ جو ٹھہرائی ہوئی ہوں گی فی الخیام خیموں کے اندر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان اور وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے سبز قالینوں پر جو نادر اور خوبصورت ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اب دیکھیے یہ ذی الجلال والاکرام یہ ربک کے ساتھ آگے ملے گا. برکت والا ہے تیرے عزت اور جلال والے رب کا نام. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله